बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद इस्माइल जामी। प्रोग्राम अब जुम्मा हफ्ता इतवार एक न्यूज़ की स्क्रीन पर 8:02 पर देखते हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ही आज हमने बात करनी है, जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल मुआफ़ी मांगने के मुतालबे को मुस्तरद करके फ़ौज से कह रही है कि मुआफ़ी उन्हें मांगनी चाहिए। तारीख़ी वाक़यात का हवाला दे रहे हैं, जुडिशल कमीशन बनाने का चैलेंज भी कबूल कर रहे हैं और साथ साथ तीनों बड़ी सियासी जमातों को डिस्क्रेडिट करते हुए मुसलसल ये कह रहे हैं कि इनसे बातचीत नहीं हो सकती। मालूम होता है कि तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं, लेकिन सूरत हाल इसलिए मज़ीद गंभीर हो चुकी है कि पाक फ़ौज के तर्जुमान की स्टेटमेंट जो 7 मई को आई, उसके बाद आर्मी चीफ की जो गुफ्तगू सामने आई, उन दोनों को सामने रखते हुए एक बड़ी सियासी जमात, मकबूल जमात, एक बड़े इदारे, बड़ी फ़ौज के सामने हेड ऑन हेड दिखाई हमें दे रही है। इस बीच में बाकी सियासी जमातें हों, हुकूमत वक्त हो, वो कहाँ खड़े हैं, क्या सोच रहे हैं, इस बंद गली के निज़ाम से राह कहाँ से निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, इस पर बातचीत करने के लिए आज मैंने दावत दे रखी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब को। खुर्रम साहब खुश आमदीद। लेकिन साथ में आज बड़े तवील अरसे के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम को हॉकी के मैदान से एक निस्बतन अच्छी खबर मिली, गो के मायूसी हुई हमें। सुल्तान अजलान शाह कप में 13 साल बाद टीम पहुंची। पेनल्टी शूटआउट्स पर हम 4-1 से जापान के हाथों हार गए, लेकिन ये वो टीम है जिसे कोई नहीं जानता। सेंटर फॉरवर्ड कौन है, कैप्टन कौन है, गोलकीपर कौन है, नामसाइद हालात, ट्रेनिंग ना होने के बराबर, और 13 साल बाद ये वो टीम जिसने दिहाइयों हॉकी की दुनिया पर राज किया, आज फाइनल में पहुंची, रनर अप रही। दाद के वो मुस्तहिक हैं, निस्बतन अच्छी खबर थी पाकिस्तान के लिए। उससे मैंने कहा आगाज़ करूँ तो खुर्रम साहब, जो डेडलॉक की मैं बात आपसे कर रहा था, फवाद चौधरी साहब इन दिनों कुछ सियासी बयानात दे रहे हैं जो बड़े दिलचस्प हैं। जब हम ये पूछते हैं, ये सोचते हैं कि आगाज़ कहाँ से होगा, तो वो एक तजवीज़ दे रहे हैं, ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं। नवाज शरीफ के अंदर जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि असल जो सियासत है नून लीग की वो तो नवाज शरीफ के पास है, शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। वो फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर हों तो उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, अगर वो लीड करें तो बातचीत हो सकती है, क्योंकि शहबाज साहब के हाथ में कुछ नहीं। पार्टी सदर भी नवाज शरीफ साहब बनने जा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं पहल करते जबकि हम डेड एंड पे पहुंच चुके हैं? जावी साहब, मैं तो बहुत सारी चीजों जिनकी हमने जैसे हम कहते हैं अंडरलाइंस को उनका हमने जायजा नहीं लिया। मसलन कौन सा डेड एंड? कोई डेड एंड नहीं है। पाकिस्तान की अवाम ने एक फैसला दे दिया है, उसके मुताबिक हुकूमतें बन गई हैं, तो हुकूमतें अपना काम करें। डेड एंड एक कोड वर्ड है तहरीक इंसाफ की तरफ से मजीद तशद्दुद की धमकी का। ये कोड वर्ड है तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान की हुकूमतों को सड़कों पर आकर मफलूज करने का, और वो ये डंडा अपने सर पर लहरा रहे हैं कि हमसे बात कर लो वरना हम ये कर देंगे। उसके अलावा तो मैं नहीं समझता उनकी जहां अवाम ने उनको अक्सरियत दी वहां उनकी हुकूमत कायम हो चुकी है। कौमी असम्बली में वो मौजूद है, पंजाब असम्बली में मौजूद है, मुख्तलिफ जगहों पे और भी। तो लिहाजा ये डेड एंड किस चीज का डेड एंड है? खुर्रम साहब, ये बज़ाहिर एक बड़ी निसाबी सी बात लगती है जो आप तबसरा फरमा रहे हैं, लेकिन कैसे आप इग्नोर कीजिए एक ऐसी सियासी जमात को जो जब इलेक्शन हुए तो धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है, उसके बावजूद कौमी असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसके बावजूद एक सूबे में 2/3 उन्होंने मेजॉरिटी ली, उसके बावजूद पंजाब में बड़ी अच्छी फाइट बैक उन्होंने की और मकबूलियत का तासुर उनका उभरा, बल्कि मजीद मजबूत हुआ। अब वो एक बड़ी सियासी जमात, मकबूल तरीन सियासी जमात जो है, वो 9 मई पे मुआफ़ी नहीं मांग रही, बल्कि इदारों से मुआफ़ी का मुतालबा कर रही है, आप लोगों से बातचीत को तैयार नहीं है। इसकी वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्क में, डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट इन पावर है, इन प्लेस है, वहां पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तासुर है अवाम के। यहाँ आप और मैं चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग यही कहेंगे कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम है। दुनिया भर की नजरें हमारे पास इसी वजह से हैं। नहीं, मैं बड़े अदब से कहूंगा कि सियासी अदम इस्तेहकाम कमेंटेटर्स के जहन में है। अब हुकूमतें बन गई हैं तो हुकूमतों का फर्ज है कि वो अवाम को डिलीवर करना शुरू करें। दूसरा, ये जो पूरा गुब्बारा है कि जी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है, उन्हें 31% वोट पड़ा है, लेकिन 69% वोट उनके खिलाफ भी तो पड़ा है। तो उस 69% वोट को उठाकर आप बहिर अरब में फेंक देंगे? एक जमात को चूंकि 31% पड़ गया है तो लिहाजा बाकी सब जमातें बेमानी हो गई हैं। और जब तक मुज़ाकरात किस चीज पे होने हैं, मैं तो यही जानना चाहता हूं
کہ جب پارلیمان موجود ہے تو پھر ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں کہ آئیں پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے پر ہم سے جس وقت آپ چاہیں مذاکرات کر لیں۔ یہ تو وہی تعویل ہے جو بھٹو صاحب لیٹ 70s میں جو چناؤ ہوا وہی ان کی پارٹی بھی یہی تعویل بیان کرتی تھی۔ تب بھی تو دیکھیں نا ایک مینڈیٹ آیا تھا جو متنازع ترین مینڈیٹ تھا، پی ٹی آئی کہتی ہے یہ بھی متنازع ترین مینڈیٹ ہے، فارم 45 47 کی کہانیاں بھری پڑی ہیں ثبوتوں کے ساتھ۔ ان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ تو اگر آپ کی یہ تعویل درست مانی جائے تو یہ تعویل ہمارے تاریخ میں 77 میں بھی دی گئی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ تو 77 بھی ہم پاکستان کی ہاکی ٹیم کی طرح بھول چکے ہیں کہ کیا ہوا، اور آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو تو 1970 یاد ہے، لیکن اکثر پاکستان کے عوام کی نظروں سے دھندلا چکا ہے۔ یہی بات ہے کہ چلیں اگر ہم اس کو دوسری نظر سے دیکھ لیں، مذاکرات کی ٹیبل پر کیا ہے ایک دوسرے کو دینے کے لیے؟ حکومت کے پاس بھی چلیں حکومت کہے کہ اچھا جی ہم بانی چیئرمین کے خلاف سارے کیس جتنے بھی ہیں یک جنبش قلم ہم اس کو وڈرا کر لیتے ہیں، وہ باہر آ جاتے ہیں۔ ان کے پاس دینے کے لیے کیا ہے سوائے یہ کہ وہ یہ کہیں کہ ہم جو تشدد کریں گے سڑکوں پہ وہ اب ہم نہیں کریں گے؟ تو یہ تو کسی پائیدار معاہدے کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے یہ جو فاشسٹ جماعتوں کے ساتھ جب بھی دنیا کی تاریخ میں آپ نے 1970 کا حوالہ دیا، میں 1930 کے جرمنی کا حوالہ پی ٹی آئی کو فاشسٹ جماعت کہہ رہے ہیں؟ جی میں صریحاً کہہ رہا ہوں اور کہوں گا، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے فاشزم کی جو ڈیفینیشن ہے اس پر پورا اترتے ہیں۔ اور آپ کے ناظرین کے لیے یاد کرا دوں، 1,85,00,000 لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے، آپ ان کو فاشسٹ کہہ رہے ہیں؟ جی جامی صاحب، اور ہٹلر کی نازی جماعت کو بھی 1933 کے انتخابات میں 47.3% ووٹ پڑا تھا۔ تو لہٰذا یہ جو فاشزم ہے وہ ضروری نہیں کہ صرف تشدد سے آیا ہے، وہ ووٹوں سے بھی آیا ہے۔ اسی لیے زیادہ پریشانی ہے کہ یہ جو 8 فروری کا ووٹ ہے، کیا یہ 9 مئی کی توثیق ہے کہ کیا پاکستان یہ جو 1,78,00,000 آپ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے، کیا یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں بار بار یہ وہ ووٹ ہے جو سرکاری اعداد و شمار ہیں؟ اصل میں تو وہ کہتے ہیں ہمارے 3 کروڑ ووٹ ہیں۔ دیکھیں نا، ان کے کلیم کو ویریفائی کرنے کے لیے کلیم سے بھرا پڑا ہے فارم 47 فارم 45 کی کہانی جگہ جگہ۔ صاحب میری آپ سے استدعا یہ ہے کہ اب 3 مہینے گزر چکے ہیں، پاکستان کے کسی معتبر فورم پر وہ دھاندلی کا ایک معتبر ثبوت پیش نہیں کر پائے، صرف باتیں ہیں، گفتگو ہے، وہ ہم سنتے رہیں گے۔ تو آپ جو معتبر فورمز ہیں انہیں ٹریبونلز کہتے ہیں، جو الیکشن کمیشن بناتا ہے یا ان کو دیکھتا ہے، میرا خیال آپ اس سے ایگری کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ جو ججز بھیج رہا ہے، الیکشن کمیشن اس میں جیسے انٹروین کر رہا ہے، وہ کہانی سے ہم نظریں کیسے چرائیں؟ نہیں تو پھر کیا اجمل جامی کی عدالت لگے گی اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں لگنی چاہیے، میں کون ہوں؟ نہیں میں تو ہاں تو یہی تو بات ہے، اگر میں بھی کچھ نہیں ہوں، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں وکٹم ہوں الیکشن کے اندر جو ہم کہیں گے بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، تو میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو ویریفائی کرنے کا، آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو ویریفائی کرنے کا۔ تو جب تک یہ ویریفائی نہیں ہو جاتا یہ کلیم رہے گا، اور یہ ڈرامہ ہم ایک دفعہ 2013 میں دیکھ چکے ہیں فارم 14 کے اوپر، جب انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس ویگنیں بھر کے ثبوت ہیں، وہ ویگنیں سپریم کورٹ گئیں اور وہاں سے ردی ہو کر باہر آئیں۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ۔ آج آپ نے بڑی خطرناک یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ فاشسٹ جماعت ہے، لیکن فاشسٹ جماعت کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، اس فاشسٹ جماعت کو کہیں آپ پابندی تو نہیں لگانا چاہ رہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، میں جماعتوں کے اوپر پابندی لگانا کہیں سے بھی جمہوری طور پر درست نہیں ہے۔ ہمیں ان جماعتوں کا جمہوری مقابلہ، ہمیں فاشزم کا جمہوری مقابلہ کرنا، اور یہ میں نے پہلی دفعہ بات نہیں کی، میں اس کے اوپر فروری میں 2 دفعہ لکھ چکا ہوں باقاعدہ طور پر۔ تو لہذا وہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے جس سے ہم نے نمٹنا ہے، اور قانون اور آئین کے ذریعے نمٹنا ہے۔ جرمنی بھی نمٹا تھا، ابھی تک تو قانون اور آئین ہمارا کہاں تھا جب 9 مئی اگر ہوا ہے؟ درست مان لیا جائے، وہ کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن تھا، آپ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے پرتشدد واقعات کیے،
تو کہاں ہے ہمارا قانون اور آئین؟ 1 سال گزر چکا، ابھی تک کسی کو کوئی سزا نہیں ملی، ابھی تک جو ذمہ دار تھے ان کا تعین نہیں ہو سکا، ابھی بھی ifs and buts اور ہوائیں وہ فوٹیجز کی باتیں ہیں، آڈیوز کی باتیں ہیں۔ یہی بات ہے کہ یہ سب سے ایک پریشان کن معاملہ ہے، کیونکہ اس 1 سال میں پہلے 3 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس کے بعد 7 مہینے نگران حکومت رہی، اب دوبارہ 2 مہینے سے حکومت مخلوط۔ یہ جو تساہل ہے یہ بہت ہی تشویشناک ہے، اور میری یہ توقع ہے کہ اگر 9 مئی کی جو اینیورسری آئی ہے اس سے ہم نے کوئی سبق سیکھنا ہے، وہ یہی ہے کہ اگلے چند مہینوں میں جو لوگ تو منصوبہ ساز اس تساہل کی ذمہ داری کس پہ عائد کریں گے آپ کھل کے بات کریں تو کریں؟ جی کھل کر بات ہے، اس میں پی ڈی ایم کی حکومت کا بھی 3 ماہ شامل ہے اور 7 مہینے نگران حکومت کے شامل ہے، پچھلے 2 مہینے اب دوبارہ حکومتیں آئی ہیں وہ بھی شامل ہے۔ یہ تو وقت جو ہے وہ بڑا بے رحم ہے استاد، لیکن یہ ہے کہ یہ فرض ہے آج بھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ 9 مئی مزید شدید طریقے سے نہ ہو اور یہ مثال نہ بنے کہ ریڈیو پاکستان کو، جناح ہاؤس کو آگ لگا کر شہیدوں کی بے حرمتی کر کے اقتدار حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ سبق اس کو ہم نے وہ جوڈیشل کمیشن پہ تیار ہیں، 2014 کی بات کی گئی نا، وہ تیار ہیں، تو خان صاحب نے بھی کہا میں پیش ہونے کو تیار ہوں، لیکن وہ ساتھ پھر آپ پہ بھی آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ حملہ کیس 71 اے پی ایس لمبی چوڑی فہرست ہے، پھر اس کا بھی کمیشن بنے۔ آپ کو منظور ہوں گے یہ مطالبات؟ جی آپ نے کمیشن بنانا ہے، بنا لیں، تاریخ سے جو ہے ہمیں سبق سیکھنا ہے، لیکن میری جو آپ سے استدعا ہے وہ یہ ہے، میں اس سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی کو معافی مانگنی چاہیے، پی ٹی آئی سے معافی نہیں چاہیے، ان کی عدالت میں پوری طرح تادیبی کارروائی ان پر ہونی چاہیے، اگر ایویڈنس موجود ہے تو پھر مجرموں کو مجرم پر کمیشن نہیں بنایا جاتا، مجرموں کو سزا دی جاتی۔ یعنی آپ بھی معافی کے مطالبے سے ایگری نہیں کرتے کہ یہ مطالبہ درست نہیں ہے، یہ مارجن نہیں ملنا چاہیے؟ جی میں بالکل میں معافی کی تو بات ہی نہیں ہے، معافی تو تب آئے گی جب ہم ایسے تاریخی حقائق کے اوپر آئیں گے، مثلا اب 2014 کا دھرنا ہے، وہ اس وقت جو لوگ تھے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو لہٰذا ان کو یہ ایک امیونٹی دے کر اس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے سامنے لانا چاہیے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری قبول کریں اور اس پہ کوئی پینلٹی کلوز نہ ہو۔ جہاں تشدد ہوا ہے، آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ تاثر دیا کہ جی سیاسی استحکام ہے، کوئی عدم استحکام نہیں ہے، لیکن سامنے کے اشارے یہ کہتے ہیں ایک مقبول جماعت ہے، ایک صوبے میں 2/3 اس کی میجورٹی ہے، پنجاب میں وہ اپوزیشن میں ہے، وہ آپ کی پارلیمان کو، آپ کی حکومت کو نہیں مان رہے، وہ اس نظام پر یقین نہیں رکھ رہے، آپ سے بات چیت کو تیار نہیں ہے کسی بھی معاملے کے اوپر، تو اس بیانیے کے ساتھ جب ہمیں دیگر آپٹک سے دنیا دیکھے گی تو انہیں استحکام نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اکانومی بھی اب طریقہ شکار ہے، سیاست بھی اب طریقہ شکار ہے، معاشرہ بھی تقسیم کا شکار ہے۔ تو پہلی دفعہ مجھے آپ کے ایسے اس تھیسس سے 1% بھی اتفاق نہیں ہوا کہ سیاسی استحکام صرف لکھی پڑی بات لگتی ہے، خوابی بات لگتی ہے۔ اختلاف کروں گا، انتشار ہمارے ذہنوں میں ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ آٹے، پیاز، ٹماٹر کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، سٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے، ملک کے اندر سرمایہ کاری آ رہی ہے، لیکن کسان رول رہا ہے، ملک کے فارن ریزرو کسان رول رہا ہے، کسان رول رہا ہے اصل میں۔ آٹا آپ کم، آٹے قیمت آپ روٹی 16 کی بجائے 15 ہی کر دیں اور اعلان بھی کریں، لیکن آپ کو کسان کی فکر نہیں ہے جس کی گندم کھجل ہو رہی ہے، جس سے 2700-2800 روپے فی مان میں خرید رہے ہیں۔ نہیں جامی صاحب، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف حکومت پر حملہ آور ہونے کے لیے جب آٹے کی قیمت بڑھے تو شہری صارف کو سامنے لے آئے کہ جی یہ بہت مظلوم ہے، روٹی 20 روپے کی ہو گئی ہے۔ جب قیمتیں گریں اور شہری صارف کو 10 کلو آٹے میں 600 روپے کا فائدہ ہو تو شہری صارف ہماری سکرینوں سے غائب ہو جائے اور مظلوم کسان سامنے آ جائے۔ ہمیں بیلنس رکھنا ہے، کسان کو تکلیف ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اس کا جو مداوع ہے وہ حکومتیں کریں گی، لیکن حکومت تو گندم خریدنے سے انکاری ہے، پنجاب سرکار کہہ رہی ہے جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، کہاں سے خریدیں، بمپر کراپ ہوئی ہے۔ نہیں، میری گزارش ہے کہ پھر کسان کا ضرور نام لیں، ان کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن وہ صارف جس کے آٹے کی 10 کلو آٹے کا تھیلا 600 روپے کم ہو گیا ہے، اس کی مسکراہٹ بھی دکھا دیں اپنی اسکرین پر۔
मैं उसकी मुस्कुराहट से बिल्कुल मुतमिन हूँगा। मुझे खुशी होगी किसी भी तबका है फिक्र के लिए रिलीफ हो सारे काम शहरी के तौर पर। ये तो आपकी मेरा इस आपके इस मौक़िफ़ से इस्तदलाल से सवाल उठा कि आप किसान जो रुल रहा है उसकी फिक्र नहीं है आपको, और उसकी जिम्मेदारी किसी पे नहीं आयद आप कर रहे, और उसके साथ जो हो रही है वो अगली आप खुद जानते हैं कि मैदानी इलाकों में किसान के साथ क्या बीत रही है। मुझे बताएं किसान किस तरह काबिल होगा अगली फसल उगाने के लिए, उसकी सकत रहेगी बाकी? देखिए, मैं यही तो बात है कि हुकूमत के सामने चैलेंज ये है कि अगरचे शहरी सारफीन को जो हम सब महंगाई का एक रोना रो रहे हैं पिछले 2.5 साल से, अब अगर पहले ये महीना आया है जिसमें रिलीफ महसूस हुआ है, जिसमें शहरी को अपनी जो कीमत वो जाके करियाने की दुकान से चीज खरीदता है उसकी कीमत पहले से कम होना शुरू हो गई है। मुल्क का स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड क्रॉस कर रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 15 बिलियन हो गए हैं। तो जहां हमारे ज़हनों में इंतजार हो सकता है वहां वाज़े मुआशी इशारे मौजूद हैं कि पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। लेकिन जो फवाद चौधरी साहब ने बात की थी, मेरा आगाज वहां से हुआ था। आप नहीं समझते कि नवाज शरीफ साहब सदर बनने जा रहे हैं नून लीग के, तो बड़े हैं मुल्क के, 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, इस सियासी जमूद में आगे पहल करें, हाथ बढ़ाएं, इंगेज करें सियासी फोर्सेस को इग्नोर करके उन्हें फाशिस्ट करार दे के तो इस्तेहकाम आप नहीं ला सकते। तारीख शायद इस बात की नहीं। देखिए, मैं फिर दोहराता हूं जामी साहब, आपने मेरी उस स्टेटमेंट को समझ लेना कि नजर करम नहीं की उस पे। पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने के लिए हम तहरीक इंसाफ से 24 घंटे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दुख ये है कि वो अवाम के मसाइल पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ बानी चेयरमैन की जात, उनके जो शख्सी जो उनका एक हाला है उसके पीछे सिर्फ पड़े हैं। वो अवाम के मसाइल तो आप ये दिखा देना कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो कितनी मुतरक है उस सूबे के हमारे भाई और बहनों की जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए। वो तो मुतरक हुकूमत वक्त के लिए ये तशवीश का पहलू नहीं है। हुकूमत वक्त के लिए ये तशवीश का, मैं आखिरी सवाल आपसे छोटा सा, हुकूमत वक्त के लिए ये तशवीश का पहलू नहीं है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क की फौज क्या कह रही है और जवाब में एक मकबूल सियासी जमात क्या कह रही है, इन दोनों चीजों को देख के हुकूमत वक्त के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए? जी, परेशानी कोई नहीं, इसका हल कल भी और 15 साल बाद भी पार्लियामान में है। ये बात हुकूमत को मालूम है और परसों से कौमी असम्बली का सेशन शुरू हो रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम PTI को एंगेज करें, अवाम के मसाइल पर, कानून साजी पर, इलेक्शनों को बेहतर करने पर, दहशत गर्दी को खत्म करने पर हम उनके साथ एंगेज होने के लिए हर वक्त तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब खुर्रम दस्तगीर थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। सामने की बात अलबत्ता वही है जो मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ बेसित सहाफ़ी काम शहरी, कि ऐसे इस्तेहकाम नहीं आ सकता कि एक मकबूल और बड़ी सियासी जमात जिसकी सूबे में हुकूमत भी है, एक सूबे में अपोजिशन जमात है, कौमी असम्बली में अपोजिशन जमात है, उसको दायराकार में मुज़ाकरात में लाए बगैर, इंगेज किए बगैर इस्तेहकाम ख्वाब होगा। एक ब्रेक नाज़रीन। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। 7 मई से लेकर आज जब आपसे मुखातिब हूँ, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल कर रह गया है और हमें बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल नज़र आ रही है इस मंजरनामे में कि बजाय इसके कि बातचीत होती, मुफाहमत होती, इस्तेहकाम आता, चीज़ें मामलात मज़ीद डेड एंड की जानिब हमें दिखाई देती हैं। ब्रेक से पहले आप खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू देख रहे थे मेरे ही प्रोग्राम में। वो तो यहाँ तक आन पहुँचे कि PTI फाशिस्ट जमात है और उस मैंडेट को तस्लीम करने से वो इनकारी थे। कह रहे थे कि 69% लोग वो हैं जिन्होंने हमारे हक़ में वोट दिया है। बातचीत की गुंजाइश भी वो पार्लियामान की हद तक छोड़े हैं, किसी और तरीके से एंगेजमेंट को यकीनी नहीं बना रहे। दूसरी जानिब हम PTI को देखते हैं तो PTI ने भी पाक फौज के तर्जुमान का बयान दिया, मुसलसल दे रहे हैं, मुआफ़ी मांगने से नहीं बात बनेगी, कह रहे हैं कि मुआफ़ी आपको मांगनी चाहिए।
जुडिशल कमीशन के मामले पर भी पीटीआई अपनी पोजीशन वाजे कर चुकी कि बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन फिर 71 का वाकया हो, एपीएस का वाकया हो, वहाँ भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो बात कहीं और जा रही है, मामला फहमी की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में कैसे मुआशी इशारे बेहतर होंगे, कैसे इस्तेहकाम आएगा, आई कांट इमेजिन कि वो कौन सा राह होगा, कैसी रास्ता होगा। इस पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दे रखी है तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब से। ना सिर्फ पार्टी के अंदर जो चल रहा है वो भी जानेंगे, लेकिन जो पार्टी का मौक़िफ़ अभी तक सामने आ रहा है उस पर भी तफसील से बात होगी। मैं ज़रा नाज़रीन की आसानी के लिए रऊफ साहब आपका एक बयान नशर करना चाह रहा हूँ कि आप फरमा के रहे ताकि आपसे मज़ीद उस पर बात हो सके। मेरी अपील है साहिब इक़्तिदार लोगों से, गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उठाए गए हैं उनको रिवर्स करें, क्योंकि उसी सूरत में और सिर्फ उसी सूरत में मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है। 3 पॉलिटिकल पार्टीज जो कि हुकूमत की कंस्टिट्यूएंट्स हैं, खान साहब ने ये फैसला किया हुआ है कि उनके साथ हम एंगेज नहीं करेंगे। जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं कि इस मुल्क को आगे लेके चलें, इसके मसाइल हल करें, तो हमने कहा है कि एंगेज करना है तो उनसे करना है। जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की बात करते हैं तो वो हम उनसे कोई मदद मांगने नहीं जा रहे, उनको बताना चाहते हैं कि आपकी आईनी हदूद क्या है, आपकी कानूनी हदूद क्या है, कि ये जरूरी है आपके लिए कि आप बैकआउट करें और सियासी मामलात सियासी जमातों पे छोड़िए। रऊफ साहब, बसात एहतराम, आपके इस बयान में तजाद की सूरत नजर आई है। सियासी मामला सियासी जमातों पर छोड़िए, आप ही फरमा रहे हैं, खान साहब फरमा रहे हैं कि सियासी जमातों से तो बातचीत नहीं करनी, तो ये इतना बड़ा झोल और तजाद क्यों है? तजाद नहीं है अजमल साहब। सियासी जमातें जो कि मैंडेट चोर हैं, उनके अलावा बाकी तमाम पार्टी से हम एंगेज कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हो चुका हुआ है, उस प्लेटफॉर्म से हम एहतजाजी तहरीक भी शुरू करने जा रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 6 जमातें इस वक्त मौजूद हैं। अनकरीब आपको खबर आएगी कि और भी जमातें इसमें शामिल हो गई हैं। सो हमारी सियासी जमातों के बारे में कोई एनिमस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारा इश्यू जो है वो मैंडेट चुराने के साथ है। चूंकि ये तीनों जमातें जो हैं, जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN और MQMP, चूंकि ये डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं उस स्याह रात को जब मैंडेट चुराया गया था 8 और 9 फरवरी के दरमियान को, इसलिए हमने एक असूली फैसला किया है कि इनके साथ एंगेज नहीं करेंगे, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम एंगेज कर रहे हैं। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो अपोजिशन में है, वो तो आपके साथ है, मौलाना हूँ, अचकज़ई साहब हूँ, या जमात इस्लामी या दीगर जमातें, वो तो आपके एजेंडे पर हैं। बात तो उनसे की जाती है जिनसे आपको शिकवा है या जिन्होंने आपके हक पे मुबैना तौर पर या दानिस्ता तौर पर डाका डाला हुआ है। पॉलिटिकल अप्रोच और जमहूरियत की बात करने वाली सियासी जमात कैसे एक सियासी हकीकत को बातचीत से इनकारी हो सकती है? आप बेशक कह लें कि आपकी 185 सीटें, लेकिन चलें कुछ तो उन्होंने जीती होंगी ना, कुछ तो अवाम का उनके पास मैंडेट होगा। अगर ये 2 बातें चाहिए, एक तो ये है कि जो इन्होंने चोरी की सीटें हैं उनको छोड़ दें, वेकेट कर दें, और नंबर 2 अपनी कोई हैसियत बनाएं ये, क्योंकि इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये डमीज हैं और इनकी जो ये पपेट्स हैं और इनकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो कहीं और से हिलती हैं और वहाँ ही पावर बेस है एस्टैब्लिशमेंट के पास। इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास हम जाएंगे तो ये इस्तदा लेके आगे जाएंगे, आगे उनकी इनपुट लेके हम तक कन्वे करेंगे। ये तो इंटरमीडिएटरीज भी नहीं है, क्योंकि ये तो मैंडेट चोरी किया हुआ है इन्होंने। सो बीबी उनसे, जामी साहब, उनसे बात होती है जिनके पास ताकत है, जिनके पास एक्चुअली मसाइल को हल करने के लिए आप बैठ के बातचीत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें कहा है कि हमने कोई उनसे जाके डील नहीं करनी। हमारी जो प्रिंसिपल पोजीशन है हम उस पर कायम हैं, वो ये है कि जो मैंडेट चोरी किया गया है वो वापस किया जाए, और उसके लिए जितने भी कानूनी तकाजे हैं हम उनको पूरे कर रहे हैं। अवामी सतह के ऊपर भी अब जा रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी हम उस जद्दोजहद में मसरूफ हैं। सो बातचीत होगी, दरवाजे हमारे खुले हैं और खुले रहेंगे। इन पार्टीज के साथ इस शर्त के ऊपर बात हो सकती है कि पहले ये जो चुराया हुआ मैंडेट है उसको वैकेट करें, उसको रिवर्स करें। लेकिन उस चुराए हुए मैंडेट को उसका तयन करना या उसको वैकेट करने का इख्तियार इन पार्टीज या आपके पास तो नहीं है। वो तो ऑब्वियसली जो कानून और आइन के तहत फॉरम्स बने हैं, ट्रिब्यूनल्स हूँ, अदालतें हूँ, उनका काम है। वहां आप पहुंचे क्या और वहां से क्या फैसला आ गया? वहां पहुंच चुके हैं भाई, और उसके ऊपर आप देखेंगे कि इस वक्त चूंकि जुडिशरी के ऊपर असॉल्ट हुई है हुकूमत वक्त की तरफ से, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शरीके कार हैं
اور اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں بھی ڈیلے کی جائے. ٹرائیبیونلز بننے تھے جس کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 8 نام بھیجے تھے ججز کے تاکہ الیکشن کمیشن وہاں سے آگے اسٹڈی کر رہا ہے نا جی. جی ہاں, اور وہ جو ہے انہوں نے 2 نام لے لیے اور باقی 6 واپس کر دیا اور کہا جی کہ آپ ہمارے پاس ایک بڑا پینل بھیجیں جس میں سے ہم خود سلیکٹ کریں گے. یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ مینڈیٹ ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا. تو ہم ان پہنچے ہوئے ہیں, اپنی پٹیشنز ہماری سبمٹ ہو چکی ہوئے ہیں, وائٹ پیپر ہمارا ہے, میں آپ کو بھیج دوں گا. اس میں ہم نے بتایا ہے کہ کتنی اپلیکیشن, کتنی جو پٹیشنز ہیں وہ موو ہو گئی ہیں. اب یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ وہ کتنا جلدی ان کو سنتا ہے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق اجمل جامی صاحب, آئی ایم شیور یو مسٹ بی اویئر آف اٹ, دے مسٹ ڈیسائیڈ آل دیز کیسز ان 180 days, جس کی ہمیں امید نظر نہیں آتی. شاید اس کو 5 سال تک ٹریک کریں. اور 180 ڈیز میں تو ملک کی حالیہ جو تاریخ ہے 10-15 سال کی, شاید ہی کوئی ایک آدھا کیس ہو جو پورا ہوا ہو. کبھی نہیں ہوا, نیور ہیپنڈ بیفور. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو پرابلم ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم نے اپنا کام پورا کر کے, اپنا ڈیٹا ساتھ لگا کے, پروف ساتھ لگا کے, ہم نے اپلیکیشنز جو ہیں نیشنل اسمبلی کی پٹیشنز اور صوبائی اسمبلیوں کی پٹیشنز ہم نے آلریڈی موو کر دی ہیں ود دی ریکوزٹ اتھارٹیز. اب ان کے اوپر ہے کہ یہ کتنی دیر, کیونکہ باقی تھوڑی سی اور کلیئرٹی آپ سے مجھے چاہیے. کمنگ بیک ٹو یور پریویس پوائنٹ, کہ بات آپ کن سے کر چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں. آپ کی ریزن تھی ریشنل تھا کہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے اور یہ اختیار بھی رکھتے, اس لیے آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں, لیکن کیا جس بھی وجہ سے آپ ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, جو بھی آپ کی دلیل اور منطق ہو, کیا وہ آئینی اپروچ ہے, جمہوری اپروچ ہے؟ دیکھیے, آئین اور جمہوریت اس بات سے منع نہیں کرتا کہ آپ ریاستی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بات کریں, کہیں نہیں لکھا ہوا یہ. ہاں, وائلیشن ادھر سے ہوئی ہے ان کے اپنے اوتھ کی, جو کہ انہوں نے وائلیٹ کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بات کریں, جو کہ آئین اور قانون جس سے منع نہیں ہے, جس سے منع نہیں کرتا کہیں بھی. یہ بالکل ہماری لیگل انپوٹ آ چکی ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مسئلے کا حل نکالا جائے. ٹوڈیز اینڈ سائیکوفینس کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے, جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں دینے کو. بھائی وہ وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. آپ جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ ان سے یہ بھی مانگ کرتے ہیں کہ وہ پل بیک کریں, سٹیپ بیک کریں. اس سے کیا مراد ہے؟ جو سٹیپ بیک کریں, جو کہ ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں, جو انہوں نے اپنی جو پسند کے مجرمین کو حکومت میں بٹھایا ہے, اس سے سٹیپ بیک کریں. ایک پولیٹیکل رول جو 76 سال سے اسٹیبلشمنٹ پلے کر رہی ہے, اس سے سٹیپ بیک کریں. پولیٹیکل انجینئرنگ جو کر رہی ہے 76 سال سے, اس سے سٹیپ بیک کریں. ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آئین اور قانون کے دائرے میں لے کے آئیں اور اپنا وہ کام کریں جو کہ کانسٹیٹیوشن نے ان کے لیے مختص کیا ہے. جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اور سپرا کانسٹیٹیوشنل رول جو پلے کرتے رہے ہیں وہ 76 سال سے, آئیدر تھرو ڈائریکٹ انٹرونشن ان شیپ آف ملٹری رولز, اور اپنی پپٹ حکومتیں جو ہے وہ مسلط کر کے پاکستان کے اوپر. یہ ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل رول ہے اور اس کو ان کو ختم کرنا ہوگا. کیا یہ سپرا کانسٹیٹیوشنل رول ان کا پی ٹی اے کی گورنمنٹ کے دوران نہیں تھا؟ میں ڈینائی نہیں کر رہا, بالکل تھا. اور ہماری حکومت کے ڈسمینٹل ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ بہت سے معاملات میں ایگری نہیں کرتے تھے. ہم چاہتے تھے کہ وہ بیک آف کریں اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ کریں, لیکن عادت پڑی ہوئی ہے 76 سال کی, جس سے وہ جو ایڈوائس انہوں نے نہیں لی. اور جب خان صاحب نے ایک سٹینڈ لیا تو ہماری حکومت جو ہے اس کو نکال دیا گیا. I mean, they are used to kicking prime ministers out and kicking prime ministers in. Khan Sahib did not want to become one of them. آپ کو لگتا کہ پھر ایسی صورتحال میں اس وقت حکومت لینی ہی نہیں چاہیے تھی, اور پھر اگر یہ صورتحال درپیش تھی تو حکومت کرنے سے انکار کر دینا چاہیے تھا, to stand on the right side of the history? In poignant moments, when we discussed this with Khan Sahib, جبکہ ابھی وہ اریسٹ نہیں ہوئے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ شاید مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے حکومت نہیں لینی چاہیے تھی, شاید مجھ سے غلطی ہوئی. کیونکہ 35 سیٹیں ہماری انہوں نے کم کی الیکشنز کے دوران. کیوں؟ ہمیشہ کی طرح یہ چاہتے ہیں کہ انسٹیبل حکومت بنے, جس کو یہ آسانی سے بنا سکیں اور بگاڑ سکیں. یہ ایک ٹیکٹک ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی آئی ہے, اور یہ انہوں نے ہمارے دور میں بھی استعمال کی. بالکل جو آپ کی بات ہے, میں نے حقیقت بیانی کی ہے. خان صاحب بعض دفعہ کہتے ہیں کہ شاید مجھے حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی, نہیں لینی چاہیے تھی ان حالات میں جو کہ اس وقت ایگزسٹ کرتے تھے. بٹ دین ہی تھاٹ کہ میں نے یہ بھی سوچا کہ میں یہ حالات ٹھیک کر لوں گا, میں یہ حالات بہتر کر لوں گا, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ جو رؤف صاحب سٹینڈ آف ہے, ایک عام شہری کے طور پر آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ بڑا لیتھل ہے اس ملک کے لیے, کیونکہ سب سے مضبوط ادارہ ملک کی جو سرحدوں کا تحفظ ہے, ضامن ہے, پاک فوج ہے. ایک مقبول جماعت آپ کی جماعت ہے. ان دونوں کے بیچ میں جو سٹینڈ آف ہے, اس سے نکلے گا کچھ نہیں. نقصان میرا, آپ کا, عام شہری کا ہونا ہے, معیشت کا ہونا ہے, سیاست کا ہونا ہے.
تو سٹینڈ آف سے ایک ایک قدم پیچھے دونوں کیوں نہیں ہٹ جاتے؟ اگر آپ ان سے مانگ کر رہے ہیں تو آپ بھی تو 9 مئی کے معاملے کے اوپر کچھ گنجائش پیدا کیجئے، کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ شہداء کی جو یادگاریں تھیں ان کی توہین ہوئی، جلاؤ گھراؤ کیا گیا، اور آپ کی جماعت نے اس سے لا تعلقی اس طرح سے نہیں کی جیسے کی جانی چاہیے تھی۔ دیکھیے ہم اس کے اوپر سخت الفاظ میں اس کی کرٹیسائز کر چکے ہیں جو کچھ بھی اس دن ہوا۔ ہم ایک لیگل ایک قانونی پروسیس جو ہے اس کو پرسو کرنے کے لیے بسا اوقات ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں جو ان معاملات کو ایکسٹینسولی ایگزاسٹولی انویسٹیگیٹ کرے اور جرم اور مجرم کا تعین کرے۔ ایک شخص واحد کے کہنے کے اوپر کوئی مجرم نہیں ہوگا۔ ایک شخص واحد کے اوپر کہنے کے لیے جج جیوری اینڈ ایکسیکیوشنر کا رول ایک شخص واحد میں نہیں اکٹھا ہو سکتا۔ تو ایک جو قانونی طریقہ ہے، ایک جو آئینی طریقہ ہے، اس کو کیوں نہیں پرسو کیا جاتا؟ 1 سال تو ضائع کر دیا آلریڈی۔ ہماری اسٹینڈ میں بڑی لچک ہے لیکن ہمارا اور ان کا فرق کیا ہے کہ جی وہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے میں ذرا سادہ کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑا ابہام ہے، میں سادہ کرتا ہوں اگر اجازت دیں۔ کیا آپ کی جماعت آفیشلی 9 مئی کی مذمت کرتی ہے؟ کیا آپ کی جماعت 9 مئی میں ملوث سیاسی کارکنان یا دیگر افراد سے لا تعلقی کرتی ہے؟ دیکھیے ہم مذمت بارہا کر چکے ہیں۔ خان صاحب جب یہ معاملہ ہوا تو خان صاحب اس وقت قید میں تھے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں جب آئے تو وہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے مذمت کی تھی۔ میں بسا اوقات کر چکا ہوں، میری پارٹی کے ہر لیڈر نے مذمت کی ہے۔ جو لوگ اس میں شریک تھے اس کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ اسی لیے ہم انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بنائیے تاکہ ان لوگوں کا تعین ہو سکے جنہوں نے ایک رول پلے کیا ہے اس دن کے معاملات میں، اور اس کے بعد آگے معاملے چلیں گے، پھر ان کو اگر سزا ہونی ہے تو سزا ہوگی۔ تو ہم تو ایک قانونی اور آئینی راستہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس کا تقاضا کر رہے ہیں کہ دوسرے بھی اڈاپٹ کریں تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس کو ریپ اپ کیا جائے۔ لیکن یہاں لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ آپ معافی مانگے۔ کس بات کی معافی مانگے بھائی؟ قانون ابھی کوئی انکوائری ہوئی نہیں ہے، ابھی مجرم کا تعین نہیں ہوئی، جرم کا تعین نہیں ہوا، معافی پہلے مانگ رہے ہیں۔ میں نے آج کہا ہے 10 اور چیزوں کے اوپر کہ آپ بھی معافی مانگیں، بلکہ وہاں تو انکوائریز بھی ہو چکی ہوئی ہیں، وہاں تو کمیشن کی رپورٹ۔ دیکھیں رب صاحب، یہ پولیٹیکل رول سے پہلے ہم آپ کو ایک انٹلیکچوئل دانشور کے طور پر سنتے اور جانتے آئے ہیں، آپ کو عوام کا درد بھی ہے، ابھی آپ ایک سیاسی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ میں اس دانشور سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جس کو ہم جانتے رہے کہ فوج کا ایک سٹانس آ چکا ہے، انتشار پسند کہا انہوں نے، اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا اور کہا ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ خرم دستگیر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں یہ فاسسٹ ہیں اور یہ غیر جمہوری لوگ ہیں۔ ایسے رویے اگر حکومت اور فوج کی جانب سے یہ دلیل آ رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی جواب میں یعنی ترکی بترکی ایسے ہی جواب دے رہی ہے، تو اس میں ہم بحیثیت ملک، بحیثیت قوم جا کس سمت رہے ہیں اور وہاں سے ہمیں واپس کون لے کے آئے گا اگر یہی سٹانس سبھی سٹیک ہولڈرز کا رہنا ہے؟ ریئل کنسرن از دس۔ آج کی میری جو پریس کانفرنس تھی، اگر اس کا آخری حصہ آپ چلا دیں تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ میں بیان کر دیتا ہوں سر۔ میں نے اس میں کہا ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ان کو چاہیے کہ دے شوڈ پاز اینڈ دے شوڈ ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ دے شوڈ تھنک اباؤٹ دیئر رولز، جو کہ ابھی تک انہوں نے وہ رولز جو ہیں ان سے ادا ہوئے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی بھی اسٹیپ بیک کرے گی ایسی صورت میں؟ دیکھیے یہ اگر سٹیک ہولڈرز سب ایک اگریمنٹ کرتے ہیں، اور یہاں سٹیک ہولڈرز میں میری وہ 3 جماعتیں جو وہ شامل نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کی کوئی ریلیونس، کوئی لیجیٹمیسی، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسٹیپ بیک کرتی ہے تو ہم بھی اسٹیپ بیک کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے بڑا صحیح نقشہ کھینچا ہے اجمل صاحب، میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ ایک گمبھیر سچویشن ہے اور یہ سچویشن جو ہے یہ ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانے سے حل نہیں ہو سکتی۔ میں بالکل ایگری کرتا ہوں وہاں بھی، اسی لیے آج میں نے اپنی پریسر میں بھی یہ کہا ہے کہ وی شوڈ آل ٹیک اے پاز اینڈ اسٹیپ بیک، پونڈر، اور اس کے بعد راستہ نکالے۔ اور میرے لیے وہ راستہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، جو ہم تھنک ٹینک میں وہ بات کیا کرتے تھے تو یہ منی شنکر رائے صاحب تھے، جو انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا، ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ جب مسائل ہوتے ہیں 2 پارٹیز کے درمیان، جیسا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہیں، تو وہاں ان کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے، اور اگر انٹینسٹی آف ڈفرینسز اتنی ہو جتنی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے تو دیٹ ڈائیلاگ شوڈ بی ایز ہی پٹ اٹ انانٹرپٹڈ اینڈ انانٹرپٹیبل۔ میں اس کو پیچ کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی۔ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ وہ پاور بیس ہے، پی ٹی آئی کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی زیادہ پاپولر پولیٹیکل جماعت ہے، سب سے زیادہ مینڈیٹ اس کے پاس ہے۔ میں پھر بھی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی سمجھنے سے قاصر ہوں میں۔ الٹیمیٹلی دونوں انسٹیٹیوشنز کو آپس میں مل کے بیٹھ کے بات کرنی ہوگی۔ میں آخری اسی سلسلے کا آخری نقطہ اٹھانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔
انڈیا سے بات چیت ہو سکتی ہے, گردوں سے بات چیت ہو سکتی ہے, افغانستان سے, ٹی ٹی پی سے ہو سکتی ہے, تو جو 3 سیاسی جماعتیں چاہے ان کا مینڈیٹ جیسا بھی ہو, ہے تو صحیح, ان سے بات چیت نہ کرنے کی منطق ریشنلی, ڈیموکریٹیکلی مجھے سمجھ نہیں آ پا رہی. آئین کے مطابق وہ مینڈیٹ چور ہیں, قانون کے مطابق وہ مینڈیٹ چور ہیں. اپنی سپیچز جو ہیں اس کا ان کو دیکھ لیجئے کہ جی ہمیں فاشسٹ کہتے ہیں وہ لوگ. عمران خان کے جلسوں میں کبھی گملہ تک نہیں ٹوٹا تھا. جس دن یہ سارا کچھ ہوا ہے, مے 9 کا ہنگامہ ہوا ہے, خان جو ہے وہ جیل میں تھے. دیکھیے یہ بہت ساری جو کانٹرڈکشنز ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ان کے ٹوڈیز ہیں ان کے بیانیوں میں ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ان بیانوں کے بارے میں تھوڑا سا ان کے جو تضادات ہیں ان کو دور کریں. میں کنونسڈ ہوں اجمل صاحب, یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ 2 لوگ مل کر ہی اس ملک کو مسائل سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں, اور ان کو بیٹھنا ہوگا, ملنا ہوگا پاکستان کی خاطر. کون سے 2 لوگ؟ پاکستان کے مستقبل, اسٹیبلشمنٹ اینڈ پی ٹی آئی, پاکستان کی خاطر, پاکستان کے مستقبل کی خاطر, پاکستان کے عوام کی خاطر. لیکن وہ تو آپ سے بات چیت کرنا ہی نہیں چاہ رہے. وہ کوئی جو مرضی کہیں بھائی, آپ بھی جانتے ہیں پولیٹیکل پروسیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ ہاں نہ میں بدلتی ہے, نہ جو ہے وہ ہاں میں بدلتی ہے. آپ کو ویسے امید ہے کہ یہ نہ ہاں میں جلد بدل جائے گی؟ مجھے یقین ہے کہ ہاں یہ نہ جو ہے یہ ہاں میں بدلے گی. مجھے یقین ہے بھائی, مجھے یقین ہے. میں اس ملک سے محبت کرتا ہوں. میری تمام جو کوششیں ہیں وہ اس ملک کے لیے. رؤف صاحب, نہ ہاں میں بدلنے کے لیے آبویسلی بیک ڈور ڈپلومیسی اور ملٹی لیئر ڈپلومیسی چلتی ہے. ابھی تک کوئی ایسی ڈپلومیسی ہو رہی ہے بیک ڈور میں؟ دیکھیے ہم انوالو نہیں ہیں اس میں, لیکن بہت سارے ہمدرد لوگ ہیں پاکستان کے, ہمارے نہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے نہیں, ہمدرد لوگ ہیں پاکستان کے جو کہ اپنے تئیں انہوں نے انیشیٹوز لیے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ ان تمام لوگوں کی, اگر وہ جینون ہیں کچھ لوگ ان میں سے, میں ذاتی طور کے اوپر بھی جانتا ہوں, یہ جو بھی ہے یہ الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ بروکر کرنے میں کامیاب ہوں گے. آپ کیا جنرل لودھی, مشاہد حسین سید اور محمد علی دورانی کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں جو لاسٹ 2 نام ہیں وہ لیے ہیں آپ نے. میں ان کو تو جینون بروکرز ہی نہیں مانتا, بیکاز ان کے اپنے ذاتی انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں, خاص کر مشاہد حسین سید تو آپ کو پتہ ہے وہ, میں یہاں اس کو فردر نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. کبھی آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو بات کروں گا. لیکن وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے امریکہ کی کال آ جائے 804 کو رہا کریں, اور وہ حوالے دے رہے ہیں بی بی کے دور میں جیسے امریکن ڈپلومیسی ہوئی تھی, نواز شریف صاحب کے دور میں سفر آئے تھے, اس کا حوالہ دے رہے ہیں. ابھی آپ بھی امریکی سفیر سے ملے. ہم کسی ڈپلومیسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ہم کسی فورن پاور کو نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں انٹروین کریں. لیٹ می ٹیل یو, آج آپ نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے تو آپ سے دل کی بات کروں. اگر ون میجر ریزن کہ پاکستان کے مسائل جو ہے وہ پرماننٹلی حل نہیں ہوئے, اس کی وجہ پتہ کیا ہے میرے نتیں؟ وہ ہے فورن پاورز کی انٹرونشن. جیسے کہ بی بی کے بارے میں آپ نے کہا ہے, اسی طرح سے نواز شریف کو بھی ریسٹور کروایا گیا تھا, ریپیلیٹیٹ کروایا گیا تھا. اس میں ایک اور پاور ایک رول پلے کیا تھا, میں نام نہیں لوں گا. اس ملک کے مسائل اس ملک کے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے حل کرنے چاہیے بغیر کسی فورن انٹرونشن. یہ بڑی عمدہ بات کی آپ نے, بہت عمدہ بات کی آپ نے. I totally agree with you, بٹ میں کیا کروں کہ آپ کی پارٹی کی جانب سے IMF کو خط لکھے جاتے ہیں, امریکن سینیٹرز کو خط لکھے جاتے ہیں, سفیروں سے ملاقاتوں میں دہائی دی جاتی ہے. تو ایک طرف آپ یہ بڑی عین آئینی اور قانونی بات کر رہے ہیں, دوسری جانب جو پرچار ہے وہ کچھ اور نظر آتا ہے. اٹ سیمز لائک کہ ادر وے اراؤنڈ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹروین کر کے میک اس گیٹ آؤٹ آف دس آل. I might be wrong. نامی صاحب یہ بالکل غلط ہے. اسپیکر کا جو ہمیں سفیر کو ملے, ہم نے کوئی دہائی نہیں دی, کوئی نہیں کہا کہ جی آپ انٹروین کریں. انہوں نے کہا, ہم نے کہا کہ ہم اپنے معاملات خود حل کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, IMF کو میں نے لیٹر لکھا تھا خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر, اس میں مجھے آپ کہیں نکال کے دے دیجئے کہ ہم نے کہا ہے کہ آپ پاکستان کی فائنینشیل ایڈ جو ہے وہ بند کریں. ہم نے صرف ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ کا اپنا مینڈیٹ اسٹیبلش کرتا ہے کہ اگر کوئی معاملات اس قسم کے ہوں جیسے کہ پاکستان میں ہے تو آپ آڈٹ کرواتے ہیں ان کا. ہم نے صرف وہ کہا ہے. تیسری بات آپ نے کہی ہے کہ جی ہم سینیٹرز کو خط لکھ رہے ہیں. بھائی وہ ہمارا جو ڈائسپورا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ ہماری ڈکٹیشن پہ کام نہیں کرتے. ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کی اپنی پرسیپشن ہے. تو مجھے کم از کم, میں یہاں میرے بھائی, میں بڑے مؤدبانہ طریقے سے عرض کرتا ہوں, ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے. رؤف صاحب, لاسٹ فیو منٹس اینڈ آئی گاٹ لوڈز آف ادر کوسچنز جو باقی ریلیٹڈ بھی تھے اس ڈیبیٹ سے. آگے چلتے ہیں. آپ کے سابقہ ساتھی اب بھی وہ کہتے ہیں میں تو تحریک انصاف میں, فواد چوہس صاحب,
He came up with a very interesting statement. वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं, लेकिन नवाज शरीफ ऐसे माहौल में सियासी डेडलॉक को ख़त्म कर सकते हैं. अगर नवाज शरीफ सियासी मुफाहमत के लिए कदम उठाते हैं तो तहरीक इंसाफ ऐसे किसी मूव को वेलकम करेगी. दिस इज माई क्वेश्चन ऑन फवाद चौधरी स्टेटमेंट. ही थिंक्स कि नवाज कैन डू इट. ये वो जाती उनकी कैपेसिटी है, वो पीटीआई में नहीं है, और अभी उनका केस भी जो है वो डिस्कस नहीं होगा जब तक खान साहब बाहर नहीं आते. नंबर एक, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीटीआई. मैं कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूं. बाकी उनकी जो स्टेटमेंट है वो जब वो हुकूमत में थे तो वो पार्टी के नैरेटिव को डिफाइन करने में उनका एक मेजर रोल था, और वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव नैरेटिव था जो उन्होंने डिफाइन किया था. मैं तो उनको उससे जानता हूं. तो ये जो फ्यूचर की बातें हैं भाई, डिस्ट्रक्टिव नैरेटिव था. फर्स्ट वो छोड़ दीजिए, वो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा. आई हैव विटनेस्ड इट माई सेल्फ, आई हैव हर्ड इट माई सेल्फ, आई हैव सीन हिज रोल इन द पार्टी. नंबर एक. नंबर दो बात यह है कि नवाज शरीफ, मैं इनको बहुत पुराना जानता हूं, सब कुछ जानता हूं. मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ अगर रोल कोई प्ले कर भी सकते हो, एक तो मैं इससे डिसएग्री करता हूं कि वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं. मुझे यकीन इस बात का है कि अगर प्ले कर सकते भी हों तो वो प्ले नहीं करेंगे, बिकॉज मैं उनकी शख्सियत को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं. वो मेरा नहीं ख्याल कि स्टेज के ऊपर कोई रेकन्सिलिएशन करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि वो अगर रेकन्सिलिएशन करेंगे तो वो फिर उनकी कोई रेलेवेंस, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, जो कि उन्होंने इस वक्त मुस्तार ली हुई है एस्टैब्लिशमेंट से. उनके सहारे के ऊपर, उनकी बैसाखियों के ऊपर वो इस वक्त. असद कैसर साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे पिछले हफ्ते, रऊफ साहब, एंड आई आस्क्ड हिम अबाउट फवाद चौधरी. तो उन्होंने कहा अगर मेरी राय ली जाएगी तो मैं कहूंगा फवाद चौधरी को पार्टी में वापस लिया जाए. आपसे पूछा जाए तो आप भी यही राय देंगे? नहीं, मेरी राय से मुख्तलिफ होगी. ये हमारा एक हाइपोथेटिकल गुफ्तगू हो रही है इस वक्त. असद साहब को मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनकी अपनी राय हो सकती है और पार्टी में डिसएग्री करते हैं, लेकिन ये फैसला ना असद ने करना है ना मैंने करना है. ये फैसला जो है ये खान साहब ने करना है. जब वो इंशाल्लाह ताला जेल से बाहर आएंगे तो वो ये फैसले करेंगे. उस वक्त तक ये शेर अफजल मरवत साहब के साथ क्या हुआ है? ना खान साहब से उन्हें मिलने दिया गया, फिर उन्हें शोकाज भी किया गया, पॉलिटिकल कमेटी से भी निकाल दिया गया. व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, उनको मिलने देने से किसी ने नहीं रोका, वो तो रोज जाया करते थे वहां. नंबर ये सारे फैसले हुए हैं. परसों हम गए थे, जुमेरात को 6 लोग गए थे, मैं था उसमें, डॉक्टर अलवी भी थे उसमें, आपको सेक्रेटरी जनरल भी थे. तो उस वक्त जब सेक्रेटरी जनरल साहब ने बातचीत का आगाज करना चाहा खान साहब के साथ, उसने कहा नहीं पहले मेरी बात सुनो, और उन्होंने वो डिक्टेशन दी जो कि हमने बाद में इंप्लीमेंट की है. वो बहुत सारी वजूहात हैं, शायद मैं सारी वजूहात बयान भी ना कर सकूं, लेकिन वो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जा रहे थे. वो पार्टी के अंदर के मामलात को पब्लिक फोरम के ऊपर लाके डिस्कस कर रहे थे, और उनकी कुछ स्टेटमेंट्स जो थी वो पार्टी की यूनिटी के लिए, पार्टी की कोहिजन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस थी. और खान साहब ने अल्टीमेटली कहा है कि ये मेरा फैसला है, ये इंप्लीमेंट कीजिए, और बाकी जो है उनको पार्टी में रखने ना रखने का जो डिसीजन है वो उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर रखा है. क्या उन्हें पार्टी में रखा जाएगा? ये हमने उनको दिया है, शो कॉज नोटिस जो गया है उसके जवाब की बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि वो क्या करना है क्या नहीं करना. मैं इसलिए अलार्म लूंगा कि रात गए उन्होंने एक ट्वीट किया था कि ही इज आल्सो लाइकली टू कम अप विद अ प्रेशर अगेंस्ट उमर अयूब साहब एंड ऑल ऑफ यू, लेकिन बाद में ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया. वो करना चाहते हैं तो करें सर, उनको तो हम नहीं रोक सकते ना. पहले भी वो करते रहे हैं, हमने उनको हम नहीं रोक सके उनको. हम उनको बसाओ का एडवाइस की, मेरे जैसे शख्स ने भी एडवाइस की, लेकिन वो मेरे खिलाफ जब मैं एडवाइस करता था तो मेरे खिलाफ भी वो चले जाते थे पब्लिक फोरम के ऊपर, गालियां तक दे. ये बताइएगा, आरिफ अलवी साहब सामने आए, आपने खुद ही जिक्र किया, वर्कर से भी मिल रहे हैं और बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं. क्या पार्टी में कोई अहम ओहदा दिया जा रहा है, पार्टी चेयरमैनशिप या समथिंग लाइक दैट? जी, इस स्टेज के ऊपर खान साहब ने उनके जिम्मे एक अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी है उनको. वो मैं डिफाइन नहीं कर सकूंगा अजमल साहब, माय अपॉलॉजीज, लेकिन जिम्मेदारी पोजीशन के बारे में अभी बात नहीं कीजिए, बिल्कुल बात नहीं हुई है. वो पार्टी के मेंबर थे, हैं, और वो पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं, और बहुत इज्जत है और उनकी बहुत कदर है पार्टी के अंदर. तो उनको एक अहम जिम्मेदारी खान साहब ने सौंपी है हमारे सामने ही, जो वो उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया ऑलरेडी. अली अमीन गंडापुर साहब कभी इस्लामाबाद कब्जे की बात करते हैं, कभी गवर्नर हाउस कब्जे की बात करते हैं, ऐसे तो बात नहीं चलेगी सर. अली अमीन गंडापुर हमारा चीफ मिनिस्टर ही नहीं है, बल्कि वो हमारा भाई और दोस्त भी है. भाई वो एक पॉलिटिकल वर्कर है, बड़ा कमिटेड और डेडिकेटेड वर्कर है. अगर एक अनइलेक्टेड बंदा, अगर एक मैंडेट चोर पार्टी का एक मेंबर जो है उसको गवर्नर बनाएंगे, वो आते ही एक बिलिजरेंट लहजे में गुफ्तगू करेगा, तो अली अमीन गंडापुर तो जवाब देगा, उसको कोई नहीं रोक सकता.
میں چاہوں گا, میری ذاتی یہ خواہش ہے اور میری ذاتی رائے بھی ہے جس کو میں برملا اظہار کرتا ہوں کہ ورکنگ ریلیشن شپس جو ہے نا وہ رہنے چاہیے, ان کو خراب نہیں ہونا چاہیے. اور میں علی امین گنڈا پور صاحب کا مداح ہوں کہ انہوں نے وفاق کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپس اسٹیبلش کرنے میں پہل کی تھی. وہ پرائم منسٹر صاحب کو 2 دفعہ ملے اور بہت بہت شکریہ رؤف صاحب. آج میرا ٹائم ختم ہو گیا, انشاءاللہ کبھی آپ سے نشست ہوگی. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی, پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. رؤف حسن صاحب شریک گفتگو تھی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.